تاریخ بعض اوقات ایسے لمحات محفوظ کر لیتی ہے جو صرف ایک قانون نہیں ہوتے بلکہ ایک عقیدے کی اجتماعی آواز بن جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 1974 کا سال بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جس میں ملک کی پارلیمنٹ نے ایک طویل بحث، عوامی دباؤ اور مذہبی و آئینی دلائل کے بعد ایک اہم فیصلہ کیا۔ 1960 اور 70 کی دہائی پاکستان کے لیے سیاسی اور سماجی طور پر بہت حساس دور تھا۔ اس وقت ملک میں مختلف مذہبی اور فکری بحثیں جاری تھیں۔ انہی میں ایک اہم اور حساس مسئلہ ختم نبوت کا تھا۔ یہ معاملہ صرف مذہبی نہیں تھا بلکہ سماجی اور قانونی سطح پر بھی بحث کا حصہ بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ آئین میں واضح طور پر یہ لکھا جائے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے اسے مسلم نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ مطالبہ صرف ایک گروہ تک محدود نہیں رہا بلکہ ملک بھر کے مختلف طبقوں میں اس پر بحث شروع ہو گئی۔ جلسے، مکالمے اور عوامی اجتماعات نے اس مسئلے کو قومی سطح پر پہنچا دیا۔ پھر آیا وہ تاریخی لمحہ۔ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک خصوصی آئینی بحث شروع ہوئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر مکمل بحث کے لیے پیش کیا۔ یہ بحث عام سیاسی بحث نہیں تھی بلکہ یہ گواہوں، علماء اور آئینی ماہرین کے بیانات پر مشتمل ایک طویل سماعت تھی۔ اس اجلاس میں دونوں طرف سے دلائل پیش کیے گئے۔ مختلف علماء نے تاریخی اور دینی حوالوں سے اپنا موقف پیش کیا۔ یہ بحث کئی دنوں تک جاری رہی۔ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی مذہبی عقیدے پر اتنی تفصیلی آئینی بحث ہو رہی تھی۔ آخرکار وہ دن آیا جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک آئینی ترمیم منظور کی۔ اس فیصلے کے مطابق آئین میں واضح کر دیا گیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلامی تعریف کے مطابق مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ فیصلہ بعد میں آئین پاکستان کا حصہ بن گیا۔ 1974 کا یہ فیصلہ صرف ایک قانون نہیں تھا بلکہ یہ اس بات کی علامت تھا کہ ایک قوم اپنے آئینی اور عقائدی معاملات کو پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاریخ اسے ایک آئینی واقعے کے طور پر یاد رکھتی ہے اور یہ واقعہ آج بھی پاکستان کے آئینی ڈھانچے کا حصہ ہے۔